نام ہوں، وہ کیا تھے وہ جو جن کے پیسے ادھر جمع ہوتے تھے باہر کی کنٹریز میں، ان کمپنیز میں، ان سب کے نام اسی میں تھے جن کو یہ بیچے جا رہے ہیں، وہ باہر نکال کے پھر لے جائیں گے پیسہ سارا. جی. ہوں. تم دیکھتے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، ہائی لائٹ کریں اللہ کہ ان کو ظالموں کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، ان کی رہنمائی نہیں ہوتی. وہ پھر کس طرح مرتے ہیں بتائیں، کس طرح مرتے ہیں، کس طرح مرتے ہیں، کس طرح مرنے والے ہوتے ہیں. قریب قریب کوئی مثال آپ کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے؟ پتہ نہیں کیا اس کو 15-20 لوگ ہیں جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کام اتنا کریں جتنا سنبھل سکے. جب بندہ کوئی بہت زیادہ کام کر کے نا 6 پیراڈائز بنا لے، اس کا مطلب ڈوبنے والا جلدی. جب بندہ کو 15 اکٹھے کر لے نا پروجیکٹ اور بحریہ سمجھو یہ ٹھپ ہونے والا جلدی. اس کو بہت کوالٹی، بہت ہی زیادہ کسی ایک کام کو پختگی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، مینٹیننس دینے کی ضرورت ہوتی ہے. 6 کام اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہاں تو کوئی اس طرح سے چیزیں. اب آپ یہ دیکھیں انسان اتنا پیسہ کمائے اور اتنی پاکستان کی ٹاپ بن جائے، اس کے بعد گھر میں شریعت ہی نہ ہو، دین ہی نہ ہو، چاہے ہم ہیلی کاپٹر میں بھاگ رہے ہوں، چاہے ہم نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوں، چاہے ہم ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر دین ہی نہ ہو. اس پیسے کا فائدہ کیا ہو، اس کمائی کا فائدہ کیا ہو؟ اس آیت کو غور سے دیکھیں یہ کیا کہتی ہے. یقیناً ظالموں کو اپنا رہنمائی سے اللہ محروم کر دیتا. تم دیکھتے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، ان میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہم پہ کوئی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. اور پھر مگر بعید نہیں جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر ہوئی. لوگ اپنے اس نفاق سے جس کے دلوں میں چھپائے ہوئے نادم ہوں گے. اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی لوگ نہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ ان کے سارے اعمال ضائع، آخر کے ناکام و نامراد ہو جائیں. اتنا بڑا جیوز کا اس وقت گروپ تھا، اتنے بڑے بزنس مین تھے اس وقت کی کمیونٹی کے. اس وقت جب فتح مکہ ہوئی تو چھپنے کو جگہ نہیں ملتی تھی، اور کہتے تھے آج ہمیں مار دے گا، اڑا دے گا، لیکن معاف کر دیا. معافی کا دن تھا یوم کو. اور پھر کہ یہی سزا کافی ہے انسان کو کہ حق کو نہ پہچانے اور آخرت کے لیے تگ و دو نہ کر سکے، اور جو چیز ریکوائرڈ ہو اس کو دیکھ ہی نہ سکے کہ کشمکش کس کی بھی ہے، جنگ کس کی ہے، کرنا کیا ہے. کرنا کیا تھا کرنا کیا تھا. نمبر 1 چیز اسلام کی پیروی، نمازیں پڑھنی تھی، روزے رکھنے تھے، زکوٰۃ دینی تھی، اور یہ قانون ہے جہاد میں حصہ ڈالنا. جو جدوجہد اسلام کے لیے ہو رہی ہو، یہ 5 پوائنٹس اس کی جسم بنتے ہیں اس رکوع کے. اسلام کی پیروی، نماز قائم، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور جہاد میں شریک ہونا، یہ ہے قانون اسلام. اگر اس کی بنا پہ آپ چل رہے ہیں تو اگر چھوٹا موٹا بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے اجر اس کو بڑا کر دے. لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اس کو اپنے دین سے پھرتا تو پھر جائے. اللہ بہت سے لوگ ایسے پہلے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ ان کو محبوب ہے جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع اور ذرائع کا مالک ہے. تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ ہے. ہائی لائٹ کریں کفار پر سخت. کفار کون ہوتے ہیں؟ اب اس کی ٹوٹل اپوزٹ کر لیں. وہ نماز نہیں قائم کرتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ دین کے لیے کام نہیں کرتا، وہ جدوجہد کرتا ہے. دینداری کے اندر اس کا کوئی اصول ہی نہیں ہوتا، سیرت کی طاقت اندر ہوتی نہیں، ایمان کی فراست ہے ہی نہیں اس کے اندر. آیت نمبر 54 55 آنورڈ کہ اس کی کیا اس کے اندر کوئی پختگی آتی. پختگی کیسے آئے گی؟ آج آپ نے ایک ہانڈی پکانی سیکھی، 10 سال بعد آپ پختہ ہو جائے. آج آپ دین کی چھوٹی چیزیں اڈاپٹ کریں، تھوڑے تھوڑے دن میں آپ کا دین پختہ ہونا شروع ہو جائے. یہ میری نماز ہے، میرا پلر ہے، اس کے سیرت کی طاقت آنا شروع ہو جائے. اور ایمان کی فراست. فراست کیا ہے؟ جس کے اندر پھر وہ انسان دیکھتا ہے ایمان بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اس کی نماز میں خشوع اور تقویٰ آتا جاتا ہے. تمہارے رفیق تو دراصل صرف اللہ کا رسول ہے. اہل ایمان میں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہے کہ اللہ کی جماعت غالب ہے. ہائی لائٹ کریں مائی فرینڈشپ. اہل ایمان ظاہریت کے ساتھ معاملہ کرو، اندر تو پتہ نہیں کیا ایمان ہے اور کیا نہیں ہے. اہل ایمان کو اپنا رفیق بناؤ اور جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. تم پہ ایک رات نہ آئے کہ تم جماعت سے نہ جڑے، شیطان تمہیں اچک کے لے جائے گا. تو پلیز جب بھی کوئی میٹنگ ہو، ممبرز لسٹ دوبارہ سے گلناز ریوائول کریں، اور ممبرشپ جو بھی ہے اس کو ذرا ریوائیو کر کے رجسٹر میں سائنس لیں، اور اپنا جماعت کے اندر الحمدللہ جو ہے اللہ کا شکر ہے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، ان کی ایڈوائزری ان کی سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ایک اللہ کا یہ حکم جماعت کے لیے آ رہا ہے سورہ المائدہ میں، جڑ جاؤ جماعت سے. کیا ہوگا جماعت سے جڑنے سے؟
وہ آپ کو کسی اوکیزن پہ کال کرے گی، آپ کا ایمان کو ریوائو کرنے کی کوشش کرے گی، یہ ویلنٹائن آ رہا ہے اس کو ہم نے نہیں منانا، پلیز یہ بسنت آ رہی ہے اس میں ہم نے حصہ نہیں ڈالنا. وہ ایسا ہوگا چاہے چھوٹا سا گرو لیکن اپنا چھوٹا چھوٹا شیئر پٹ آن کرے گا اور دین کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیشوا اہل کتاب جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح بنا دیا، ہائی لائٹ کریں. زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اپنی آنکھوں کے آگے لائیں کہ جب بی بی سی ہمارے دین کو پریزنٹ کرتی ہے تو مزار ہے، ناچ ہے، گانا ہے، میلاد ہے اور ڈانس ہے اور گھگرو باندھے ہوئے ہیں، بال کھولے ہوئے ہیں، چمٹے بج رہے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ٹاپ پہ چیزیں لیگلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں قوالیاں، جس کو قرآن پاک میں آپ نے پیچھے پڑھا سورہ البقرہ میں تم نے دیکھا یہ تالیاں پیٹنے اور قوالیوں والے. ابو جہل نے وہ کیا تھا نا، ناچ گانا، اور پھر جنگ بدر کے لیے نکلا تھا اور خانہ کعبہ غلاف پکڑ کے کہا تھا جو حق پہ اللہ تعالیٰ اس کو آج سزا دے. پھر اللہ نے دعا سن لی تھی نا. حق پہ کون ہوتا ہے؟ ناچنے گانے والا. کہ کون ہوتا ہے؟ کہ مسجد سے جانے والا. اب خود اس معیار کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آئے اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. آپ میں نے کہا تھا کفر کا اپوزٹ وہی، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ سے ڈرو کہ تم جب نماز کی منادی کرتے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے اس کے سوا کچھ نہیں، ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہے. ہم سے پہلے نہ، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ پیچھے میں نے اس کی ڈیفینیشن لکھوائی ہے، ابھی سورہ مائدہ میں کافی دفعہ یہ فاسق آئے گا، آ گیا. فاسق وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، اس کی اپنی نفس ہوتی، وہ ہر حدود کو توڑ دیتا ہے. فسق. پھر کہو کہ ان لوگوں کی نشانیاں وہی کہ جن کا انجام خدا کے فاسقوں کے انجام سے بدتر ہے، جن پر خدا کی لعنت، جن پر اس کا غضب، جن میں سے اب بنی اسرائیل نے ساری شریعت چھوڑ دی تھی، مرضی کے فتوے، کتاب پیچھے رکھ لیں، اور اتنی ایلیٹ کلاس تھے، اتنی اپر، اتنے لٹریٹ سے نالجبل تھے سارے کے سارے نا. اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود حق. اب کوئی گاؤں میں بیٹھا ہو، کوئی سندھ کے انٹیریئر میں بیٹھا ہو جہاں پہ نہ کوئی ٹی وی ہو، نہ میڈیا ہو، نہ کچھ ہو، اور وہ بیچارہ ایسے کر کے بیٹھی ایسے اپنا ہی کتاب الف بے والا پڑھی جائے، اس کی پوچھ نہیں اتنی ہوگی جب تک کہ کوئی پہنچے نہ اس کو بتائے نا. جو لٹریٹ ہو اور جس کے پاس سب چیزیں اویلیبلٹی میں ہو، اس کہا نہیں اگر تمہاری اتنی مشکل ہے تو ہجرت کر جاتے نا یہاں سے. اگر عمل کرنا مشکل تھا لیکن نکل جاتے سب کچھ، اور تمہیں اللہ فضل سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جن کو سزا دی وہ کیا سزا تھی؟ جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہیں تاغوت سرکش نفس. ناچو گاؤ کھاؤ پیو اور میری میکنگ کرو. بس آیت نمبر 60 آنورڈ امپورٹنٹ ترین آیتوں میں سے ہے کہ ان کا درجہ اس سے بھی برا ہے، یہ سواد سبیل سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدایت. اور کیا کہنا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو سواد سبیل اور صراط مستقیم کے راستے پہ چلا دے. اللہ جو سارے نافرمانی کے راستے تیری دوزخ کی طرف جاتے ہیں ہمارے بند کر دے. اللہ ٹیمپریری ہمیں کچھ نہیں ہو، اللہ جو سارے راستے اور دوستیاں جنت کی طرف جاتے ہیں ان کے ہمیں قریب کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان آیات کے ساتھ یہ دعا مانگی، اللہ ہر اس چیز کے قریب کر دے جو تیری محبت ہمارے اندر ڈالے. آپ کی محبت، اللہ کے قریب کرنے والی جو چیزیں ہیں ہمیں کیا دنیا داروں کے ساتھ یا دنیا کی چیزوں کے ساتھ لینی ہے. دنیا لمٹس پہ ہے، اس کے اندر نہیں کود کے جلنا. باہر سے تاپ لیں جتنی بھی کریں، انجوائے کریں لائف کو، لیکن اپنی یہ والی لمٹس بھی سیٹ کریں کہ بیٹا اللہ نے ہمیں اتنا نعمتیں دی ہیں، ہمیں یہ شکر گزار. اور اللہ نکال لیتے خیر. اب جب کہتی رہتی نکلے گی انشاءاللہ خیر، تھوڑی دیر ٹھہر کے نکل آئے گی انشاءاللہ. جب بھی تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، حالانکہ کفر کے لیے اور کفر کے لیے واپس کے. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں. اللہ تو دنیا میں اس کے ساتھ اگر آپ میرے ایک قرآن کے ساتھ ہوتا نا اصول کے ساتھ ہم سوچیں اس ساتھ کون سے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں، اس ساتھ کون سے لوگ ہیں، ساتھ کون سے لوگ ہیں. ساری بیوروکریسی سارا کچھ اسی کے ساتھ سسٹم انہوں نے سیٹ کرنا ہے. 2 کروڑ کا ٹھیکہ ہے، کروڑ پہلے رکھ لو اور 50 لاکھ لگا دو، باقی ادھر ادھر بانٹ لو، جو ریٹ نکالنا نکال لو. سڑکیں ٹوٹی پڑی کچھ ہو، بڑی سے بڑی سڑک ٹوٹی اور رات کے وقت آتے ہیں ٹھیک ٹھوک کر کے پورا پیچ اٹھاتے ہیں. جب سڑک اٹھاتے ہیں میں نے دیکھا نیچے ان کی سڑک اٹھی، نیچے پورے پورے لکڑی کے کمرے، نیچے پوری وائرز کیسے تھی. اور میں کہتی ہوں کیا وہ کمال ملک ہے، کیا وہ لوگ کام کرتے ہیں. اور دبئی وغیرہ سب اسی پیٹرن پہ بنے. ہم ہی ہیں جو اسی چیز پہ رہیں گے کہ بارش آئے تو سڑک خراب. ہم ہی ہیں جو تباہی پھیرنے والی قوم. یہ کون سے لوگ ہیں ایسے؟ پورا معاشرہ رشوت ستانی میں ڈوبا ہوا ہے.
بڑی سے بڑی سفارش کوئی آپ کا کیس چلے گا پولیس میں ادھر ادھر، اگر آپ نے سفارش بڑی سے بڑی لگائی ہے نا آپ کا کیس خراب ہو جائے، اگر آپ نے رشوت لگائی ہے تو ٹھیک ہو جائے، ریئلی یہ آزمائی ہوئی بات ہے 200%۔ اور آر پی او نے کہا یہ کر دو، نیچے وہ تھانے نے کو کرا کے دکھاؤ مجھے، جب تک پیسے نہیں دو کرا کے دکھاؤ، اور حالانکہ بیچاری کے مکان پہ ناحق قبضہ ہوا، اور وکیلوں نے مل مل کے اس کو، وکیل ہے جس نے قبضہ کیا، اور آگے سے سفارشیں جتنی ہم سے ہو سکتی تھی ہم نے لڑا لی۔ سفارش تو میں نے لڑانا مطلب ہے کہ کام خراب کر لو، آج کے دور کے اندر کبھی سفارش نہ لڑا، جدھر آپ نے سفارش، اور جدھر آپ نے اگر، اور یہ جو پہیے کے بغیر فائل ہے چلتی ہے کہیں؟ چلتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں چلاتے اور پکے فرم اس پہ رہتے ہیں اور چل جاتی ہے، شکر الحمدللہ۔ میں کہتی ہوں مجھے تو اللہ اور فرشتوں کی مدد محسوس ہوتی ہے، یہاں پہ جس نے ہم سے 50 لاکھ اور 26 لاکھ اور 30 لاکھ مانگا کہ نقشہ پاس ہوگا، وہ سیل کر جاتا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ستوت کو لے آئے، اس نے تو کھڑے ہو کے ایسی طبیعت صاف کی، اس نے کہا میں کھڑے کھڑے سب کو اڑا دوں، وہ تو ایسی صلاح فرشتہ نہیں کو بھیج دیتا انسان کے لیے، ایک ایک کام وہ ہیلپ کر کے اور یوں چلی گئی۔ اس کے بعد مریم آئی، اس نے ایک ایک کام کو ہیلپ آؤٹ کر کے یوں نکال کے مسئلے ایسے۔ اگر آپ رشوت دے کے کام کرنا اللہ کا کام رشوت دے کے کرنا، اور اگر گھر کا کام رشوت دے کے کرنا، دوزخ میں جانا، دونوں دوست کی، لینے والا اور دینے والا، کیسے بچیں گے؟ کیسے اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں گے؟ جتنے بڑے بڑے شہر کے پروجیکٹ چل رہے ہیں بغیر رشوت کے کوئی نہیں چلتا، کوئی بغیر رشوت، کس چیز کی بنیاد بنا رہے ہیں؟ اس کے اوپر کیا بلڈنگ کھڑی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ وہاں میں ڈنڈے مارے گا کہ تم نے اتنی بڑی بلڈنگیں کیوں نہیں بنائی تھی رشوت دے کے، تم نے اتنی بڑی فیکٹری کیوں نہیں بنائی تھی رشوت دے کے؟ نہیں مارے گا، اور اگر رک جائیں گے تو اس کا اجر بھی دے گا کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ میں یہ کام ہی نہیں کروں گی، اگر یہاں پہ رشوت چلنی ہے تو I'm not part of it۔ آپ دیکھیں زندگی میں جب اللہ کے نبی نے ایک نصیحت کی اس کو لکھ کے رکھی، آپ سب سے زیادہ کس کی خیر ہے؟ اپنی اولاد کی۔ جب اولاد کو بتائیں تقویٰ کا اعلیٰ ترین معیار بتائیں، کوئی درمیانہ رستہ بتانے کی کوشش نہ کریں۔ تقویٰ کا اعلیٰ ترین معیار عین قرآن کے حکم، یہ نبی کی نصیحت ہے۔ بیچ میں سے ہیر پھیر کر کے ایسے کر لو ویسے کر لو، نکلو دیکھو کر لو یوں کر لو وہ کر، نہیں بیٹا، اللہ نکلنے کا راستہ بنائے گا، اس مالک کا وعدہ ہے وہ کرے گا ہماری مدد۔ آپ اس کو کبھی بھی رشوت کے معاملے میں نہ پڑنا۔ اس شہر کے لوگ تھے، اتنا بڑا ایکسپورٹ کا کام تھا، یقین کریں اتنا بڑا ایکسپورٹ کا کام تھا کہ چائنا سے سامان آتا تھا اور میڈیکل کی چیزیں تھی، اور دوبارہ سے ری پیک ہو کے امریکہ جاتی تھی، مین پاور اس پہ اتنی لگی ہوئی تھی، اتنی لگی ہوئی تھی، وہ باپ بیٹے نے بند کر دیں، سوری شٹ اپ، ہم نے نہیں کرنا، کلیکٹر کھول کے روز پھینک دے کنٹینر، آؤ رشوت دو تو چلے گا آگے، آؤ اس میں رشوت دو، انسپیکٹر آ کے چھاپے مار کے اس میں سے آپ کا امریکہ سے سامان کون سا آیا ہے، یہ چیزیں کیا آئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور، ہر روز ٹارچر ٹارچر ٹارچر، چلتا کام جس سے ڈالروں میں ریونیو آتا تھا بہت زیادہ، نہیں چل سکا، کبھی کراچی والا کریکٹر پکڑ لے، کبھی یہاں والا پکڑ لے، کبھی وہاں والا پکڑ لے، اور کنٹینر ڈیلے پہ ڈیلے ہوتے جائیں، اور حالانکہ اتنا فلو تھا، 30 کنٹینرز منتھ تھے، ایک کنٹینر روز، 365 سال کے کنٹینر اپنی پاور پہ تھا، لیکن نہیں ہو سکا، نہیں چل سکا، کہ نہیں جی جاؤ تم خود ہی کر، اس کام کو میں خود سیکھنے گئی چاہنا کہ مین پاور عورتوں کو ملے، اور یہ ہو سارا کچھ، پیکنگ کیسے ہونی، کیا ہونا، ویڈیوز کیسے بننی، بند کر دیا۔ جب تم لوگوں میں سے پاس آتے ہیں بہت بری حرکات جو کرتے ہیں، کہ ان کے علماء اور مشائخ نے گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے، یقیناً بہت ہی برا، کیا ان کے علماء بیٹھ کے نہیں علماء بیٹھ کے درس دے سکتے؟ کون سا عالم ٹی وی پہ آتا اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا اور کھا نہیں رہا ہوتا؟ کون سا ان کی چاپلوسیاں نہیں کر رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے نہیں بیٹھا ہوتا ان کے ساتھ؟ کوئی حق کی گواہی دینے والا ہوگا جس نے اٹھ کے، جو حق کی گواہی دینے والا ہو، توبہ۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اللہ لعنت پڑی اس بکواس کی بتاؤ جو کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کشاد ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ قوم کی حالت کیسے بدلے گی؟ یہ تو جب وہ ایک جرنلسٹ کے مارنے کا آتا ہے نا کہ کس طرح کیسے ختم، بیچارہ بھاگتا پھرے بچنے کے لیے، کہاں بھاگا، وہاں بھاگا، وہاں بھاگا، کہاں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو اس کو کیا رونا ہے، کسی اور کو روئے جو بیچارہ، جو کلام تمہارے اپنے سے تم پر نازل ہوا، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی، باطل پرستی، الٹے اضافے کا موجب بن گئی، اس کی پاداش میں
ہم ان کے درمیان قیامت تک کی دعوت دشمنی ڈال، جب کبھی ان کی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ کہیں نہ میں نے عطر خریدنا تھا تو وہ میں گفٹ کے لیے دیکھ رہی تھی نا، تو عرب تھا شاپ کیپر دکان والا، تو مجھے نا کہنے کی من تھا، مجھے کہتا ہے کہ ایک میری بات